کا جو فیصلہ ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں وہ یہ کل کہہ چکے ہیں جب بیرسٹر علی ظفر نے ان سے درخواست کی کہ مجھے جیل کے اندر ان سے ملنے کی اجازت دی جائے تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ان سے کہا کہ آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں، آج یہ کیس ہم ڈیسائیڈ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ سنانے جا رہے ہیں، تو آپ تھوڑا سا انتظار کر لیجئے، ہو سکتا ہے آپ کو جیل کے اندر جا کر ملاقات کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ دوسری طرف کل ایک اہم چیز یہ بھی ہوئی کہ پچھلے 2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں علیمہ خانم اور عظمیٰ خانم، وہ دونوں جو ہیں وہ کورٹ کے اندر موجود ہوتی ہیں اور عمران خان صاحب کے لیے وہ بھی ایک قانونی لڑائی لڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کل جب ہماری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، ہم نے کچھ سوالات ان کے سامنے رکھے تو انہوں نے جو سوالات کے جوابات تھے وہ بڑے دلچسپ دیے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک تو ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیس ہے کیا، الیکشن کمیشن کو شکایت کیا ہے، الیکشن کمیشن کو ایشو کیا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس حد تک سمجھ آیا کیس، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں صرف اور صرف اتنا سمجھ آیا کہ جو خانہ ہے اس کے اندر جو ہم نے لکھا ہے کہ خان صاحب نے اپنے اثاثے جو ظاہر کیے ہیں وہ صحیح خانے کے اندر درج نہیں کیے، تو صرف اور صرف اس ایک غلطی کے اوپر عمران خان کو فوجداری توشہ خانہ فوجداری کیس میں جج ہمایوں دلاور صاحب نے سزا سنائی ہے۔ عظمیٰ خانم اور علیمہ خانم نے یہ 2 باتیں بڑی اہم کی، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2 گھنٹے کے قریب الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے امجد پرویز صاحب وہ دلائل دیتے رہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ چاہ کیا رہے ہیں۔ لیکن ٹیکنیکل بنیادوں پر اگر ہم بات کریں تو وہ 2 چیزوں کو سب سے زیادہ ڈسکس کر رہے تھے۔ ایک سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ دائرہ اختیار کے اوپر انہوں نے کافی ساری باتیں کی۔ دائرہ اختیار کو ڈسکس کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میجسٹریٹ کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ اس کیس کو ڈیسائیڈ کرے اور اس کے بعد ٹرائل کورس میں بھیجے۔ یہ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز صاحب نے کل خود کورٹ کے سامنے تسلیم کیا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ چیف جسٹس نے ان سے سوال کیا کہ پھر ایسا کیوں نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اگر میجسٹریٹ خود اس کیس کو ڈیسائیڈ کر کے بھیجتا کہ کیس ہونا چاہیے یا نہیں، تو پھر بھی جو کارروائی ہے وہ ٹرائل کورٹ میں ہی چلنی چاہیے تھی۔ دوسرا سب سے بڑا نقطہ جو وہاں پر ڈسکس ہوا وہ تھا حق دفاع کا، کہ عمران خان صاحب کو جو حق دفاع نہیں دیا گیا وہ بھی ڈسکس ہوا۔ اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ آج جو ممکنہ فیصلہ ہے اس کے اندر اگر عمران خان کی سزا معطلی کی جاتی ہے تو سزا معطل کرنے کا جو بیس ہوگی وہ یہ نقطہ بھی ہو سکتی ہے، چونکہ عمران خان کو ٹرائل کورٹ کے اندر جج ہمایوں دلاور صاحب نے حق دفاع کا موقع نہیں دیا، اس لیے اس کیس کو یا اس سزا کو معطل کر کے ضمانت پر رہا کیا جاتا ہے۔ تیسرا سب سے اہم ترین نقطہ جو کل الیکشن کمیشن کے وکیل نے ڈیسائیڈ کیا، سامنے رکھا عدالت کے، وہ یہ تھا کہ ان کی ایک ڈیمانڈ تھی، وہ سارے کے سارے دلائل اس چیز پر دے رہے تھے کہ جو ریاست ہے وہ اس کیس میں فریق نہیں ہے، تو ریاست کو بھی فریق بنایا جائے۔ یہ نقطہ ایسا تھا جو کہ تمام کا تمام عمران خان کے اگینسٹ جاتا ہے، کہ اس کی وجہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر یہ چیز جج مان لیتے ہیں، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اس چیز کو مان لیتے ہیں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیس اور لمبا ہو جائے گا اور سزا معطلی پر فیصلہ جس طرح سے پہلے لٹک رہا ہے اسی طرح سے مزید طوالت اختیار کر جائے گا۔ وہ کیونکہ چیف جسٹس اگر اس نقطے کو تسلیم کر لیتے ہیں اور ریاست کو فریق بنانے کے لیے مان جاتے ہیں تو پھر وہ نوٹس جاری کر دیں گے، فیصلہ رک جائے گا۔ جب نوٹس جاری کر دیے جائیں گے تو ریاست ڈیسائیڈ کرے گی کون سا قانون، کون سا وکیل اور کون سا ان کا آفیسر عدالت میں پیش ہوگا۔ یہ ڈیسائیڈ کرنے میں جب 1-2 دن لگ جائیں گے، اس کے بعد جب سماعت رکھی جائے گی نہیں، تو ممکنہ طور پر وکیل آ کر یہ بھی کہہ سکتے ہیں چونکہ میں اس کیس میں نیا ہوں تو مجھے تیاری کے لیے مزید وقت درکار ہے، جیسا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز صاحب نے بھی اس اپیل کے بعد ہائی کورٹ کے اندر آ کر بولا